ابھی یہ بحث بھی کافی باقی تھی، لیکن اگلی واردات جو ہے، اگلی تحریف وہ یہ ہے کہ اس نے یہ جو بتایا کہ انبیاء کا یعنی مالی ورثہ نبی کا نہیں ہوتا، اس نے کہا یہ صرف سرکار کی بات ہے، باقی نبیوں کی بات نہیں ہے. اور اس نے یہ کہا کہ قرآن میں ہے کہ مالی وراثت نبی کی قرآن میں ہے، یہ الفاظ. اور پھر قرآن مجید میں ایک ضابطہ بھی چلا آ رہا تھا کہ بعض اموال کی وراثت کا ذکر آتا ہے. اس وقت تک منع نہیں تھی وراثت انبیاء کی، یہ تو آقا علیہ السلام نے قانون ضابطہ مقرر فرما دیا نا. تو سورہ مریم میں دیکھیں حضرت زکریا نے دعا کی تھی، فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب، کہ باری تعالیٰ مجھے بیٹا عطا فرما جو میرا وارث بنے، یارثنی جو میری وراثت کا مالک بنے اور آل یعقوب کا وارث بنے. یہ قرآن مجید کی آیت ہے، تو وراثت تو قرآن مجید سے ثابت تھی. تو سجدہ کائنات کا سوال یا ازواج مطہرات کا سوال یا مولا علی المرتضیٰ سیدنا عباس بن عبد المطلب، ان سب کے سوال مبنی بر احکام قرآنی تھے. اور پھر کہتا ہے ابن جریر نے یہ اختیار کیا، اس مال کی وراثت کا قول اس کو امام ابن جریر طبری نے اختیار کیا ہے. ابن جریر اقوال جمع کرتا ہے ہر طرح کے، اور اقوال پھر آگے دیکھے جائیں گے کہ کون سے قرآن کے مطابق ہیں، کون سے اس کے مطابق ہیں، کون سے متروک ہیں. تو اختیار کرنے کا تو ذکر ہی نہیں، تو یہ جھوٹ بولتا ہے کہ ابن جریر نے یہ اختیار کیا ہے. اختیار کا مطلب تو ہے مذہب مختار. تو مذہب مختار اگر اس بارے میں پوچھنا ہے مذہب مختار کیا ہے، تو یہ تفسیر روح المعانی میں دیکھو. جو اس نے بات کی روح المعانی میں یہ شیعہ کا مذہب ہے جو اس نے کہا. ابھی کلپ جو ہے وہ چلا کر سناتے ہیں. اور وہ حضرت ابو صالح سے مروی ہے کہ یارث و مالی، جو میرے مال کا بھی وارث بنے اور آل یعقوب کے سلسلہ نبوت کا بھی وارث بنے. اس مال کی وراثت کا قول اس کو امام ابن جریر طبری نے اختیار کیا ہے. تو لفظ جو طاہر القادری بول رہا ہے، روح المعانی کہہ رہے ہیں کہ یہ تو شیعہ کا مذہب ہے، تو ہم بلا وجہ تو نہیں کہہ رہے. کئی سالوں سے یہ دن آئے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک کا پردہ چاک ہو رہا ہے اور اندر سے یہ نکل رہے ہیں کہ یہ اندر سے ہیں کیا. اس نے یہ کہا کہ انبیاء کی وراثت ہوتی ہے، اور یہ ذکر کر کے کہتا پھر قرآن مجید میں ایک ضابطہ بھی چلا آ رہا تھا. اور پھر قرآن مجید میں ایک ضابطہ بھی چلا آ رہا تھا کہ بعض اموال کی وراثت کا ذکر آتا ہے. اس وقت تک منع نہیں تھی وراثت انبیاء کی. دیکھو قرآن پر الزام، یہ طویل و مختلف الحدیث میں انہوں نے اس بات کو ذکر کر کے کہ روافض کا اعتراض ہے کہ یہ نحن الانبیاء لا نرث ولا نورث، یہ آیت کے خلاف ہے. جس آیت کا گھڑ کے مطلب روافض نے بتایا اور نحن الانبیاء کو اس کا موارث کہا، وہ مطلب طاہر القادری نے اپنے اس کلپ میں بیان کیا. یعنی روافض والا مطلب کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ پھر قرآن میں ایک ضابطہ بھی چلا رہا تھا. کیا ضابطہ؟ کہ بعض اموال کی وراثت کا ذکر آتا ہے. بعض اموال نبیوں کے لیے اس وقت منع نہیں تھی وراثت انبیاء کی. یہ تو آقا علیہ السلام نے ایک قانون اور ضابطہ مقرر فرمایا. یہ لفظ پھر سنو، بعض اموال کی وراثت کا ذکر آتا ہے. اس وقت تک منع نہیں تھی وراثت انبیاء کی. یہ تو آقا علیہ السلام نے ایک قانون ضابطہ مقرر فرما دیا نا. یہ تو آقا علیہ السلام نے ایک قانون ضابطہ مقرر فرما دیا نا. اس وقت منع نہیں تھی، یعنی حضرت زکریا علیہ السلام آپ نے جو دعا مانگی فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب، یہ آیت پڑھ کے کہتا ہے کہ قرآن میں ایک ضابطہ بھی چلا آ رہا تھا کہ بعض اموال کی وراثت کا ذکر آتا ہے. اس وقت منع نہیں تھی وراثت انبیاء کی. یہ تو آقا علیہ السلام نے ایک قانون اور ضابطہ مقرر فرما دیا. تو سورہ مریم میں دیکھیں حضرت زکریا نے دعا کی تھی فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب، خدا مجھے بیٹا عطا فرما جو میرا وارث بنے، جو میری وراثت کا مالک بنے اور آل یعقوب کا وارث بنے. تو کہتا ہے یہ قرآن مجید کی آیت ہے، تو وراثت تو قرآن مجید سے ثابت ہوئی. یعنی جس پہ شیعہ بغلے بجاتے ہیں وراثت تو کہتا ہے قرآن مجید سے ثابت ہوئی. تو سیدہ کائنات کا سوال یا ازواج مطہرات کا سوال، یہ جو سوال پر ساری اس نے بلڈنگ بنائی ہوئی ہے، یا مولا علی یا سیدنا عباس بن عبد المطلب، ان سب کا سوال مبنی بر احکام قرآنی تھے. یہ قرآن مجید کی آیت ہے تو وراثت تو قرآن مجید سے ثابت تھی. تو سجدہ کائنات کا سوال یا ازواج مطہرات کا سوال یا مولا علی المرتضیٰ سیدنا عباس بن عبد المطلب، ان سب کے سوال مبنی بر احکام قرآنی تھے. یعنی وہ ان کانت واحدتاً فلہ النصف، اس وجہ سے سیدہ پاک نے اس کے نزدیک سوال نہیں کیا. اس کے نزدیک سیدہ پاک نے اس لیے سوال کیا کہ نبیوں کی وراثت ہوتی ہے.
حبلی من لدنک ولیہ یار سونی، یعنی یہاں مال والی وراثت لے کر سیدہ پاک پہ الزام لگا رہا ہے کہ سیدہ پاک کا یہ نظریہ تھا کہ نبیوں کی مال والی وراثت ہوتی ہے اس آیت کی روشنی میں کہ حضرت زکریا مانگ رہے تھے رب کو میرے مال کا بعد میں وارث بنے، مجھے کوئی بیٹا دے، تو اس پر انہوں نے یہ سوال کیا۔ اب میں تفصیلی بحث کا وقت جو ہے وہ تھوڑا ہو رہا ہے، اب سارے حضرات تھوڑا سا غور کرو، عام لوگ بھی جو دنیا بھر میں سن رہے ہیں اور سنیں گے۔ نحن الانبیاء لا نرث ولا نورث، یہ جو حدیث شریف ہے یہ متواتر ہے، یہ حدیث شریف، اور پھر یہ مجتمع علیہا ہے، یعنی جس پر سب نے اتفاق کیا۔ راوی بھی صرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے یہ خبر واحد نہیں تھی، انہوں نے جس زبان سے وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ سنا، اسی سے نحن الانبیاء لا نرث ولا نورث، یہ قسمیں تو آگے ہمارے لحاظ سے بنے گی، ان کے لیے یہ یوں ہی کتی تھی جیسے آیت قرآن کتی ہوتی ہے۔ اور پھر آگے اور بھی راوی تھے، اور پھر سب کا اس پر اتفاق ہوا، اور مضمون کیا ہے؟ نحن الانبیاء یا نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث۔ اب دیکھیں کتنی حماقت ہے اس بندے کی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے صرف میں نہیں، سارے نبی جو ہیں ہم سب کی وراثت نہیں ہوتی، ہم درہم و دینار کے وارث نہیں بناتے۔ اور یہ کیا کہے کہ سرکار نے آ کے قانون بنایا، اگر سرکار نے قانون بنایا تو کیا دوسرے نبی سرکار کے بعد آئیں گے کہ ان کے بارے میں سرکار نے اب قانون بنایا؟ وہ سارے نبی تو اپنے اپنی زندگی میں آ کے چلے گئے، نحن الانبیاء میں وہ سارے ہیں، اور ان سب کا یہ ضابطہ سرکار بتا رہے جو متواتر حدیث ہے کہ کسی نبی کا بھی کوئی مالی ورثہ نہیں ہوتا، ورنہ نحن الانبیاء میں اور کون ہے؟ سوچو تو صحیح، سرکار یہ نہیں کہہ رہے ایک جگہ بھی، یہ ہر جگہ جمع کا صیغہ ہے، لا نرث ولا نورث، لا نرث میں غیر نبی تو صاحب جمع ہی نہیں، نبیوں کی بات ہے۔ نحن الانبیاء یہ نہیں کہا کہ آنا نبی لا ارث ولا اورث، نحن الانبیاء لا نرث ولا نورث۔ یہ کتنا بڑا باغی ہے دین کا، سرکار تو فرمائیں کہ ہر نبی کی شریعت میں یہی رہا ہے، ہر نبی کی شریعت میں کہ نبی کا مالی ورثہ، نبی کا مالی ورثہ، نبی کا مالی ورثہ، اور یہ لفظوں میں منہ بھر کے کہہ رہا ہے کہ قرآن تو نبی کا مالی ورثہ بتاتا آیا ہے۔ اس کا پتہ چلا کہ شیعہ کا موقف سچا ہے کہ شیعہ کہتے ہیں کہ تمہاری حدیث قرآن کے خلاف ہے، پوری امت کا جس پر اجماع ہے نحن الانبیاء، تو نحن الانبیاء کے لفظ سچے تب ہو سکتے ہیں جب یہ مانا جائے کہ قرآن و سنت کا موقف ایک ہی ہے کہ کسی ایک نبی کا بھی کوئی مالی ورثہ، ورنہ یہ کہتے کہ یہ قانون سرکار نے آ کر بنایا ہے، پہلے نہیں تھا، تو سرکار نے بنا کے اب وہ نحن الانبیاء والا مطلب کیسے پورا ہوگا؟ وہ تو تب ہی پورا ہوگا کہ جب یہ مانا جائے کہ یہ قانون شروع سے ہی ہر نبی کے لحاظ سے آ رہا ہے۔ اس لیے یہ تعویل و مختلف الحدیث میں انہوں نے یہ شیعہ کا ذکر کر کے، شیعہ کہتے ہیں کہ آیت اور ہے اور حدیث تمہاری آیت کے منافی ہے، انہوں نے یہ ثابت کیا کہ آیت سے مالی ورثہ ثابت نہیں ہوتا، لہٰذا آیت اور حدیث میں مطابقت ہے، کوئی مخالفت۔ یہ ابن قتیبہ وہ 213 ہجری والا جس کی ولادت، اس نے اس وقت کے بعد میں کتاب لکھ کے یہ فیصلہ لکھا، اس وقت سے اس پر اور ساری امت قائم ہے کہ حضرت زکریا ہوں یا حضرت سلیمان علیہ السلام ہوں، داؤد علیہ السلام ہوں، یہ ساری آیات جو ہیں ان میں وراثت جہاں ذکر ہے وہ علم کی وراثت ہے، وہ نبوت کی وراثت ہے، کہیں بھی مال کی وراثت نہیں ہے، لہذا قرآن و سنت میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ اور یہ کہتا ہے کہ قرآن میں مال کی وراثت ہے، یہ قول شیعہ کا ہے، میں ہزاروں کتابوں سے دکھا سکتا ہوں، اور یہی منہ بھر کے یہ کہہ رہا ہے، تو پھر کیسے کہتے ہو کہ یہ شیعہ نہیں؟ اور پھر اس مسئلے پر آ کر یہاں اتنی بڑی ان کو چھوٹ دے رہا ہے، اور یہاں یہ تعویل و مختلف الحدیث میں انہوں نے یہ صفحہ نمبر 361 ہے، اس کے اندر یہ بات لکھ دی، لا نورث لیس مخالفا لقول زکریا علیہ السلام فہب لی من لدنک ولیہ یارثنی ویارث من آل یعقوب۔ یہ حدیث اس آیت کے خلاف ابن قتیبہ لکھ رہے ہیں، کیوں؟ لأن زکریا لم یرد یارثنی مالی، یارثنی مالی نہیں ہے، یارثنی
وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب کا وراثت تو ہے مگر مال کی وراثت نہیں ہے. اگر مال کی وراثت والا قول جو متروک قول لکھا ہوا ہے کتابوں میں اگر وہ لوگے تو پھر آیت اور حدیث میں تعارض آ جائے گا. نحر الانبیاء لا نارث ولا نورث. اس واسطے متواتر حدیث کے مقابلے میں کوئی مرسل روایت نہیں لی. وہ مال کا ذکر بعض مرسل باتوں میں ہے, آیت میں مال کا ذکر. تو اس واسطے انہوں نے کہا کہ لأن زکریا علیہ السلام لم یرد یرثنی مالی, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ بچہ پیدا ہو جو میرے مال کا وارث بنے. تو اس واسطے کوئی آپس میں تعارض نہیں ہے. اور انہوں نے بڑی عجیب آگے بات کی, کہتے ہیں کہ ایو مال کان لزکریا علیہ السلام, زکریا علیہ السلام کا مال تھا کون سا کہ انہیں تھا کہ بعد میں میرا کوئی وارث بنے اس مال کا. حتی یسأل اللہ تعالی یاہب لہ ولدا یرثہ, یعنی ان کی دلچسپی نہیں تھی کون سے مربے تھے. اور ساتھ لقد جل ھذا المال اذن, کہتے ہیں پھر تو مال کی بڑی شان ہوئی کہ نبی مال چاہ رہا ہے تو پھر تو اب باقی کو بھی مال کے لیے بیٹے مانگنے چاہیے. کہتے ہیں لقد جل ھذا المال اذن, پھر تو اس مال کی بڑی شان ہوئی کہ اللہ کا ایک نبی اس کو یہ ہے کہ میرا مال کہیں ضائع نہ ہو جائے, میرا کوئی بیٹا ہو جو میرا مال جو ہے, تو پھر تو مال تو بڑی چیز ہوا. وَعَظُمَ عِنْدَهُ قَدْرُهُ وَنَافَسَ عَلَيْهِ مُنَافَسَاتِ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا الَّذِينَ لَهَا يَعْمَلُونَ. فرمایا یہ تو دنیا کے بیٹے ہوتے ہیں جو مال کے لیے جیتے ہیں, مال کے لیے مرتے. انہیں ہوتا ہے کہ ہمارے بعد کوئی ہمارا بیٹا ہو جو یہ مال والی وراثت, یہ تو ان کے شایع نشان ہی نہیں. یہ ادھر فارغ ہو ہی رہے تھے تو پیر مہر علی شاہ صاحب نے یہ مسئلہ پکڑ لی. آپ نے وہ کمال لکھا اس پر, کاش کہ طاہر القادری اتر جائے تیرے دل میں یہ کھری بات. آپ نے لکھا ایسا ہی, توجہ کرنا, میں گولڈ روی حضرات کو بھی کہنا چاہتا ہوں, ایسا ہی آیت یارثنی و یارث من آل یعقوب میں ارث مالی مراد نہیں جو طاہر القادری بنا رہا ہے. ارث مالی یہ کہتے ہیں مراد یہ ہے باغی اسلاف کا. اور پھر قرآن مجید میں ایک ضابطہ بھی چلا آ رہا تھا کہ بعض اموال کی وراثت کا ذکر آتا ہے. اس وقت تک منع نہیں تھی وراثت انبیاء کی, یہ تو آقا علیہ السلام نے قانون ضابطہ مقرر فرما دیا نا. تو سورہ مریم میں دیکھیں حضرت زکریا نے دعا کی تھی, فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب, کہ باری تعالیٰ مجھے بیٹا عطا فرما جو میرا وارث بنے, یارثنی جو میری وراثت کا مالک بنے اور آل یعقوب کا وارث بنے. پیر مہر علی شاہ صاحب ساری امت ابن قتیبہ تک کہتے ہیں کہ یہ ارث مالی مراد, وراثت مالی مراد بالفرض. اگر زکریا علیہ السلام کا وارث مالی ان کا بیٹا ہی مانا جائے, پھر بھی اس بیٹے کا دیگر ساری آل یعقوب کا وارث مالی ہونا کیا مانا رکھتا ہے کہ آل یعقوب کے وارث بنے ان کے بیٹے, یہ ان کا بیٹا آل یعقوب کا کیسے وارث بنے؟ اگر مال کا وارث بطور فرض بنانا ہے تو پھر ان کا بیٹا تو ان کے مال کا وارث بنے گا, اور آل یعقوب اور وہ دو درمیان میں 2000 سال کا وقفہ ہے, اور پھر وہ وراثت ان کی ہے. تو آپ لکھتے ہیں تو بالفرض اگر زکریا علیہ السلام کا وارث مالی ان کا بیٹا ہی مانا جائے, پھر بھی اس بیٹے کا دیگر ساری آل یعقوب کا وارث مالی ہونا کیا مانا رکھتا ہے؟ آل یعقوب کے وارث مالی ان کے بیٹے ہوں گے, نہ زکریا علیہ السلام کا بیٹا. یارثنی و یارث من آل یعقوب, اگر وارث مالی لینا ہے تو پھر ان کا جو وارث مالی ہے وہ ان کا ہوگا, آل یعقوب کا یہ بیٹا کیسے وارث بنے گا؟ آل یعقوب کے وارث بنے آل یعقوب کے بیٹے. پھر کہتے ہیں پھر زکریا علیہ السلام کی شان نبوت سے یہ بالکل بعید ہے. کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے فرزند اس لیے مانگیں کہ ان کے بعد ان کے مال دنیاوی کو کوئی اور نہ لے جائے. اب یہ اتنا کلپ کاٹ کے مجھے پھر کل کہیں گے یہ نبیوں کا گستاخ ہے, تو میں پیر صاحب کی بات بتا رہا ہوں, اور پیر صاحب نے کوئی گستاخی نہیں کی, وہ مقام نبوت بتا رہے ہیں کہ مقام نبوت بڑا اونچا ہوتا ہے. اور پیر صاحب فرماتے ہیں کہ پھر زکریا علیہ السلام کی شان نبوت سے یہ بالکل بعید ہے. کیا کہ مالی وراثت کے لیے بیٹا مانگنا یہ بالکل بعید ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے فرزند اس لیے مانگیں کہ ان کے بعد ان کے مال دنیاوی کو کوئی اور نہ لے جائے. ساتھ ہی اس کے علاوہ زکریا علیہ السلام مالی طور پر معمولی حیثیت کے مالک تھے. یہ بھی پیر صاحب کے لفظ ہے, کیونکہ مالی طور پر
دینی روحانی طور پر تو بہت بڑی حیثیت ہے، اللہ کے نبی کی حیثیت کا کون ہم پلہ ہو سکتا ہے، لیکن مربع کتنے تھے، پلاٹ کتنے تھے، بینک بیلنس کیا تھا. تو کہتے ہیں کہ یعنی اس معنی کے رد کے لیے کہ جب سونے چاندی کے پہاڑ ہوں اور یہ کہ وہ کوئی بیٹا کوئی نہیں، بیٹا ہوتا تو وہ وارث بن جاتا، تو ایک تو کہا کہ یہ نبوت کی شان کے لائق نہیں، یہ سوچ نہ ان کی تھی. اس کے علاوہ زکریا علیہ السلام مالی طور پر معمولی حیثیت کے مالک تھے. تاریخ ان کو نجار بتاتی ہے، یعنی پیشہ ان کا نجار، اور ان کے پاس اتنا مال نہ تھا کہ اس کے لیے بالخصوص اللہ تعالیٰ سے وارث کی التجا کی جاتی. اور پھر جو بیٹا پیدا ہوا اور ان کے بیٹے یحییٰ علیہ السلام تو زاہد اور تارک الدنیا تھے، تو لہذا انہوں نے وہ طاہر القادری جو یہاں مالی وراثت قرآن سے میں آ رہی تھی، کتنا یہ بندہ جسارت کرنے والا ہے کہ قرآن جس کا رد کرنا چاہتا ہے یہ قرآن کے کھاتے میں ڈال رہا، اور پھر سیدہ پاک کے کھاتے میں ڈال رہا ہے کہ چونکہ نبیوں کی مالی وراثت قرآن میں آ رہی تھی، اس لیے سیدہ پاک نے بھی جو ہے وہ سوال کر دیا، کیا سوال ہی اس کے بقول سیدہ پاک نے اس کا سوال کر دیا. تو یہ ایک ہی غلطی میں کتنے غلطان کر رہا ہے یہ. اب یہاں پر ذرا محمود رضوی صاحب کو بھی ایک بار آنے دو. یہ باغ فدق، اللہ ان کے بیٹوں کو بھی ہدایت دے کہ وہ یہ کتاب چھاپ دیں، یا کوئی ویسے ہی چھاپ دے اللہ کا بندہ. انہیں صرف یہ ہے کہ باغ فدق سے گامے شاہ والوں کا کچھ نہیں رہے گا، تو وہ پارٹنر بنے ہوئے ہیں آج کل ساتھ. دیکھو اپنے ابا جی کی کتاب نہیں چھاپ رہے کہ ان کے خلاف جا رہی ہے، اور یہ ان کے دوست ہیں. یہاں پر باغ فدق والے اس مسئلے میں یہاں بابا جی کیا لکھتے ہیں؟ سید محمود احمد رضوی صاحب رحمت اللہ علیہ، یہ صفحہ نمبر 20 ہے. کہتے ہیں کہ یار سنی و یار من آل یعقوب، جو میرا وارث اور آل یعقوب کا وارث ہو. یہاں بھی وراثت سے علم و نبوت ہی مراد ہے. علم و نبوت ہی تو سڑا زور لا دو، علم و نبوت اتنا زور لاؤ کہ طاہر القادری اتھے الٹا ہو جائے جیتے بیٹھا ہے. علم و نبوت بڑی عجیب بات لکھی عظیم رضوی صاحب نے، کیونکہ حضرت زکریا حضرت یعقوب سے 2000 سال سے بھی زیادہ عرصہ کے بعد پیدا ہوئے. کیا 1000 سال سے بنی اسرائیل کی جائیداد غیر منقسم پڑی ہوئی تھی؟ کیا 1000 سال سے بنی اسرائیل کی وہ آل یعقوب کی جائیداد پڑی ہوئی تھی اور یہ چاہتے تھے کہ میرا کوئی بیٹا پیدا ہو، میرا بھی وارث بنے، وہ جائیداد بھی لے لے؟ کیا 1000 سال سے بنی اسرائیل کی جائیداد غیر منقسم پڑی ہوئی تھی کہ جس کی وراثت حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ملنی تھی؟ اور کیا انبیاء کرام کا اپنے جانشین کے لیے دعا مانگنا مال کی وراثت کے لیے ہوتا ہے؟ پس ثابت ہوا کہ یہاں بھی وراثت سے علمی وراثت ہی مراد ہے. علمی وراثت ہی مراد ہے. اب وہ کہتا ہے کہ سرکار نے پہلی مرتبہ آ کے کہا کہ نبیوں کی یہ جو مالی وراثت ہے، وہ کہتا ہے مالی وراثت قرآن میں آ رہی ہے. نبیوں کی مالی وراثت ہوتی تھی، پہلی مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضابطہ بنایا. حالانکہ سرکار نے نحن الانبیاء سے ہر نبی کا یہ ضابطہ بیان کیا، اور ہر نبی سارے سرکار سے پہلے، چونکہ سرکار آخری نبی ہیں. اگر آخری نہ ہوتے تو پھر یہ کوئی دوسری تعویل کرتے. سرکار آخری نبی ہیں اور سارے نبی وہ لا نارسو ولا نورسو، ان کی یہ شان ہے. اور پھر اس حدیث کے بارے میں پیر میر علی شاہ صاحب نے بھی متواتر اور مجمع علیہ اس کو لکھا. اور پھر یہ ہے کہ ہمارے مخالفین جو ہیں یعنی روافض، وہ بھی اس حدیث کا انکار نہیں کر سکتے، ان کے اصول میں بھی ہے. یعنی دیکھو نا کتنی بڑی دھاندلی ہے. وہ تو چونکہ ان کا نڑی ڈٹا ہے ہی نہیں کوئی، سارا دین ہی ان کا اس طرح کا ہے. ادھر یہ کہہ رہے ہیں آیت کے لحاظ سے، اور ساتھ خود نبوت کی شان نحن الانبیاء لا نارث ولا نورث بھی بیان کر رہے ہیں. مگر یہ بندہ جو ہے، جو کہلاتا سنی ہے اور بنتا رافضی ہے، اب جو الفاظ اس نے بولے اس کے لحاظ سے بھی وہ میں ذکر کر دوں. روح المعانی کا جو حوالہ ہے، اس میں جلد نمبر 7، اس میں صفحہ نمبر 92، یعنی اس 7ویں کے اندر 2 حصے ہیں، تو دوسرا حصہ ہے اس میں لکھا ہے اس آیت کے تحت یار سنی و یارث من آل یعقوب. کہتے ہیں وَاسْتَدَلَّ الشِّیعَةُ بِالْآیَةِ، اس آیت کے ساتھ شیعہ نے استدلال کیا. کس پر؟ عَلَىٰ أَنَّ الْأَنْبِيَاءَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ تُورَثُ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ، کہ نبیوں کا ورثہ مال ہوتا ہے. کس نے استدلال کیا؟ بیان کس نے کیا؟ طاہر القادری نے. اور پھر قرآن مجید میں ایک ضابطہ بھی چلا آ رہا تھا
کہ بعض اموال کی وراثت کا ذکر آتا ہے، اس وقت تک منع نہیں تھی وراثت انبیاء کی، یہ تو آقا علیہ السلام نے قانون ضابطہ مقرر فرما دیا نا۔ تو سورہ مریم میں دیکھیں حضرت زکریا نے دعا کی تھی، فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب، کہ باری تعالیٰ مجھے بیٹا عطا فرما جو میرا وارث بنے، یارثنی جو میری وراثت کا مالک بنے اور آل یعقوب کا وارث بنے۔ یہ ہوتی ہے پہچان، بیٹا جھوٹ سے جاننا۔ وَاسْتَدَلَّ الشِّيَّةُ بِالْآيَةِ عَلَىٰ أَنَّ الْأَنبِيَاءَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ تُورَثُ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُم لِأَنَّ الْوِرَاثَةَ حَقِيقَةٌ فِي وِرَاثَةِ الْمَالِ۔ وہ کہتے ہیں حقیقی طور پر لفظ وراثت ہوتے ہی مال کے لیے، نبوت اور علم وغیرہ کے لیے نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے جو کہا اس نے بھی وہ رستہ بنایا اور کہا کہ یہ کوئی نہیں ہے کہ نبیوں کا مالی ورثہ نہیں ہوتا، بلکہ دعویٰ کر دیا کہ قرآن میں یہی آ رہا تھا کہ نبیوں کا ہوتا ہے مالی ورثہ۔ اور یہاں امام علوسی کیا کہتے ہیں اس آیت کے تحت؟ کہتے ہیں وَمَذْهَبُ أَهْلِ السُّنَّةِ، مذہب 20 فروری کی یاد آئے، مذہب اہل السنہ، مذہب اہل السنہ۔ کیا مذہب اہل سنت کا؟ ان الانبیاء علیہم السلام، انبیاء صرف سرکار نہیں، مذہب اہل السنہ ان الانبیاء علیہم السلام لا یرثون مالا ولا یورثون۔ مذہب اہل سنہ، ہر بات میں اہل سنت کا ایک موقف ہے شروع سے۔ مذہب اہل سنہ، یہ اہل سنت کا مذہب ہے، ان الانبیاء علیہم السلام لا یرثون مالا ولا یورثون لما صح عندهم من الاخبار، کیونکہ نحن الانبیاء صحیح حدیث ہے، متواتر ہے۔ تو اہل سنت کا یہ موقف ہے۔ کوئی نبی بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی بار آ کے یہ بات نہیں، سارے نبیوں میں یہ بات اگر سننی ہے تو اس کا یہی موقف ہے کہ آیت میں ذکر بھی نہیں مال کا، وراثت کا ذکر ہے، اور وہ وراثت نبوت ہے اور وہ وراثت مالی نہیں ہے۔ یہ ہے اہل سنت کا مذہب، اور جو وہ ثابت کر رہا ہے بار بار اور اس پر پھر سجدہ سے دعویٰ کروا، یعنی سوال کروا رہا ہے، تو وہ کس کا مذہب ہے؟ شیعہ کا۔ اب یہ جو حدیث ہے جس پر آج شیعہ ہمارے ساتھ ٹکراتے ہیں کہ یہ دیکھو جی آیت کے خلاف ہے، نحن الانبیاء لا نرث ولا نورث، تو ہم ان کو کہتے ہیں پہلے اپنے گھر میں تو جھانک کے دیکھو، تمہاری اصول کافی میں پھر کیوں ہے؟ امام جعفر صادق نے تمہیں کیوں روایت کی ہے؟ تم نے آج تک اپنی کتاب سے کیوں نہیں نکالی؟ تو اگر کلینی کافی میں لکھے تو صحیح ہے، تو پھر امام بخاری بھی لکھے تو تب بھی صحیح ہے۔ بلکہ ہم تو اس کے محتاج نہیں کہ کلینی لکھے یا نہ لکھے، لیکن تمہارے لیے تو کلینی ہے یا خمینی ہے، تمہیں تو اس کا بہرحال جواب دینا پڑے گا۔ تو یہ اصول الکافی، اس کی 2 جگہ یہ حدیث لکھی ہوئی ہے۔ طاہر القادری جس کا انکار کر رہا ہے، کس طرح کہ قرآن میں تو نبیوں کی آئی ہے مالی وراثت، پہلی مرتبہ سرکار سے ثابت ہوئی کہ نہیں ہے، اور سرکار فرماتے ہیں میں صرف اپنی بات نہیں کرتا، میں سارے نبیوں کی بات کرتا ہوں۔ یہ جھنگ سے اٹھ کے سرکار کے مقابلے میں آ کے کھڑا ہو گیا۔ سرکار کا کیا فرمان ہے؟ یہ ہے باب و ثواب العالم والمتعلم، اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 52۔ اس میں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ائمہ اہل بیت، ان سے انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث ہماری کتابوں میں بھی ہے، یعنی ضروری نہیں جو ہماری حدیث وہ لکھ دے تو پھر ان کی بن جائے، یہ پوری حدیث ہماری ساری کتابوں میں موجود ہے۔ من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا الی الجنہ وان الملائکۃ لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا بہ وانہ یستغفر لطالب العلم من فی السماء ومن فی الارض حتى الحوت فی البحر وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر النجوم ليلة البدر وان العلماء ورثة الانبیاء ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما۔ ان الانبیاء، ایک نبی نہیں، ان الانبیاء لم یورثوا، انہوں نے وارث نہیں بنایا کسی کو، دینار ولا درہما ولکن ورثوا العلم، انہوں نے علم کا ورثہ بانٹا۔ فمن اخذہ منہ اخذ منہ بحظ وافر۔ تو یہ جس کو جھٹلانا چاہتے ہیں وہ تو خود ان کی اصول کافی میں آئی، اور طاہر القادری کو آج بھی اس پر فوراً سنتے ہی توبہ کرنی چاہیے کہ یہ سرکار کے مقابلے میں اس کی حیثیت کیا ہے۔ سرکار فرما رہے ہیں کہ ہر نبی کا یہی قانون رہا ہے کہ انہوں نے کسی کو وارث
مالی طور پر نہیں بنایا کہ نبیوں کی مالی وراثت نہیں ہوتی. قرآن کا یہ فیصلہ ہے کہ نبیوں کی مالی وراثت، اور یہ تعریف کر رہا ہے، کہتا ہے قرآن میں ہے نبیوں کی مالی وراثت بھی ہوتی ہے. یہ تحریف کر رہا ہے کہ اور نبیوں میں یہ نہیں تھا. سرکار نے پہلی مرتبہ کے قانون بنایا کہ مالی وراثت نہیں ہوتی، تو سارے نبیوں کا قانون تھا. پھر یہ تحریف کر رہا ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس قانون پر آ کے سوال کیا کہ چونکہ نبیوں کے مالی وراثت ہوتی ہے. سیدہ کو بھی اس عقیدے کی طرف منسوب کر رہا جو عقیدہ قرآن کے مخالف ہے، سرکار کے فرمان کے مخالف ہے، اور یہ سیدہ پاک وہ عقیدہ اپنی طرف سے بتا رہا ہے. یہ ہوتی ہے سیدوں اور سیدہ پاک سے مخالفت کہ ان کے ذمے اب وہ کتنی ناراض ہوئی ہوں گی اپنی قبر پر نور میں اس یوسف پر کہ یہ میرے کھاتے کیا ڈال رہا ہے، کہ میں تو اپنے ابا جی کی کسی حدیث کے مخالف نہیں ہوں اور یہ میرے کھاتے ڈال رہا ہے کہ میں مانتی ہوں کہ قرآن میں نبیوں کی مالی وراثت جو ہے وہ میں مان رہی ہوں. انہوں نے تو ہرگز نہیں مانا اور اس نے گھڑ کے ان کے کھاتے میں ڈالا. اور پھر مگرمچھ کے آنسو بہاتا ہے کہ سیدہ پاک ناراض نہ ہونا، میں نے تو یہ تقریر نہیں کی پاکستان میں، تو نے تو اللہ کی الوہیت پر حملہ کیا جب تو نے کہا کہ یہ رام رحیم سب ایک ہی ہے، اللہ کوئی خاص نہیں مسلمانوں کے لیے. تو کون سی باتیں کرتا ہے؟ تو اس بنیاد پر یہ ایک ہے 52. دوسرا صفحہ 49 باب صفات العلم وفضلہ وفضل العلماء. اس میں پھر ائمہ سے روایت ہے قال ان العلماء ورثۃ الانبیاء وذاک ان الانبیاء لم یورثوا